کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو بڑا ہونے کے بعد جب ان کا کوئی کام کرتے ہیں یا ان کی کوئی مدد کر دیتے ہیں تو بچے ماں باپ پر احسان جتاتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، آپ یوں تھے تو یہ بھی کیا تھا، تو اس سے ماں باپ کو کافی تکلیف ہوتی ہے۔ تو والدین کو بچے احسان اپنا جتائیں کوئی ان کی خدمت یا کوئی ان کے کام آ جانے پر، تو اس تعلق سے بچوں کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ یہ تو کوئی ایسا نالائق ہوتا ہوگا جو ماں باپ کو تانے دیتا ہوگا اس طرح کے، عام طور پہ نہیں ہوتا ویسے، جو بھی ایسا کرتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کسی عام آدمی کو بھی کسی نے احسان کیا تو اس کو بھی جتانا نہیں چاہیے، کسی کو خیرات دی، کسی کو نوکری پہ لگا دیا، کسی کی امداد کی، مالی تعاون کیا، اس کو سنانا یا اس کو، قرآن کریم میں ممانت ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات باطل مت کرو احسان جتا کر اور ایذا دے کر۔ ایسا تو ماں باپ تو پھر ماں باپ ہے، ماں باپ کو اگر کسی نے کیا بھی تو کیا کمال کیا، ماں باپ ہی نے تو انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، پاؤں پہ کھڑا کیا، کمانا سکھایا، پڑھایا لکھایا، ہنر سکھایا، کیا نہیں کیا ماں باپ۔ یہ کہتے ہیں یہ ابھی آپ نے اگر کیا بھی ہے تو کیا احسان کیا ہے، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، تو اس میں آپ کیوں، یعنی بعض یہ جو آپ نے فرمایا کرچہ کم ہی صحیح، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں ماں سے باپ سے ایسا ان کی طبیعت میں الجھنا، لڑنا اور مطلب تو تڑا کرنا، بے طبع کرنا، باپ کو لفٹ نہیں کرانا، ماں کو لفٹ نہیں کرانا، کام بولے تو ڈانٹ دینا، جھاڑ دینا، اس طرح کی چیزیں، یا پھر اس طرح بھی ہو تو پھر اس طرح کے چار باتیں سنا دینا، اگر والد بھی سکے تو بس جوش میں آ کے کہہ بھی دے کیا تیرے کو اس لیے پال پوس کے بڑا کیا تھا، تو بھی اس پر بھی اس کے مطلب کہ وہ ایسے جواب دے دیتا نا، بیچارہ آئندہ بولتے ہوئے بھی دو باتیں سوچے گا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو اولاد ہوتی ہے، یہ زیادہ تر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ کمانا شروع کر دے اور گھر میں اگر والد صاحب کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا یہ گھر چلاتے ہوں تو ماں کو بھی پریشر میں یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ گھر تو میں چلاتا ہوں۔ اس کی وجہ سے، یعنی اس نالائق بچے کی وجہ سے، جو اس کی بیوی ہوتی ہے، جو بہو ہوتی ہے، یہ بھی پھر ساس و سسر پر حکومت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میرا شوہر گھر چلا رہا ہوتا ہے، تو یہ جو گھر کا ماحول بنتا ہے اور جو والدین جو بالکل ایک غلامی کی زندگی کی طرف ڈھل جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، لڑیں گے تو گھر والے بچے گھر سے نکال دیں گے، یہ جو اولاد کا جو تصور ہے اور اولاد کی جو طبیعت بن چکی ہے کئی جگہوں پر، اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈھلنا چاہیے، وہ بہت یہ دل آزاری والا معاملہ نہیں ہے۔ جی بہت زیادہ دل آزاری والا معاملہ ہے، اور سخت عذاب کے حقدار ہیں یہ لوگ، ان کو فوراً توبہ کر کے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر ان کو راضی کرنا چاہیے، معافیاں مانگنی چاہیے، نہیں تو پھر پھنس جائیں گے۔ ماں باپ کا نافرمان تو دنیا میں بھی عذاب پاتا ہے، اس نے سزا پاتا ہے، دنیا میں بھی اس کو مطلب ہے کہ بدلہ ملتا ہے، اس کا آخرت کا بدلہ باقی ہوتا ہے۔ اب باقاعدہ یہ اس پہ ایکٹ بن گئے ہیں، اب تو قانون بن گیا، یعنی یوں سمجھے کہ یہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ ملکی سطح پر یہ جو اولڈ سٹیزن اور بڑے اور بزرگ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی مطلب کہ غیر اخلاقی یا غیر شرعی اس طرح کا غیر معاشرتی رویہ کرنے والے بچے کے خلاف باقاعدہ اب تو کیس بننے والی سچویشن آ گئی ہیں۔ اولاد وہ اچھی جو ماں باپ کی غلام بن کر رہے، غلامی کرے اپنے ماں باپ کی، اور جیسے کہ نوکری کرتے ہیں نا، نوکری جیسے سیٹ کچھ بول بھی دے تو کیا پتا کہ سیٹ کو کچھ 10 باتیں ہم سنا دیں گے تو سیٹ نوکری سے نکال دے گا، ماں باپ تو نوکری سے نہیں نکال سکتے۔ سیٹ کو تو کچھ بھی نہیں بولتے، یسر میں یہی عرض کر رہا ہوں، یسر بولتے ہیں۔ والدین کی فرما برداری کا تو قرآن کریم میں کئی جگہ تذکرہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا، یہاں تک قرآن کریم میں کہا گیا کہ تم اف مت کرو۔ اف یہ بہت ہلکیا، اف 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 بھی مت کرنا، ہلکی سی بھی، یعنی اس پر کوئی احتجاج کرنے کی گویا اجازت ہی نہیں ہے، تمہارے ماں باپ ہے، دیٹس آل، بلکہ ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھاؤ، نرمی کرو، جس طرح تمہیں انہوں نے چھٹپن میں پالا تھا، عاجزی کی تھی، تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائی تھی، تو یہ ماں باپ کو ستانے والے تو بہت ہی مطلب ہے کہ عجیب و غریب لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اور ان کو بھی ان کی اولاد بھی تو پھر چھوڑتی نہیں ہوگی۔ وہ ایک قصہ آپ کی زبان میں مدنی چینل پر ہم نے بہت پہلے سنا تھا کہ ایک
بچہ جو تھا وہ کچھ اپنا ایک خاکہ بنا رہا تھا مکان کا، اور مکان کے کچھ اس نے یہ بارادری اور یہ سب کچھ بنا کر ایک کونے میں ایک چوکور بنایا اس نے. والد صاحب کو دیکھا، ابو کیسا بنایا ہے؟ والد صاحب نے دیکھ کر بولا، پھر بولا یہ کونے میں تم نے جو یہ چوکور یہ نشان رکھا ہے یہ کیا ہے؟ تو اس نے بولا، ابو آپ نے بھی تو ہمارے دادا جان کو یہ کچھ چھوٹا سا کمرہ دیا ہوا ہے نا نیچے، اور آپ تو یہ اتنے بڑے کمرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، تو اس لیے بنایا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں آپ کو چھوٹے کمرے میں ڈال دوں گا، اس لیے بنایا. باپ رو پڑا. اس کو نصیحت ہو گئی کہ واقعی میں نے اپنے والد پر یہ کیا ظلم ڈھایا ہے، میں عالی شان بنگلے میں رہوں اور یہ باپ کو ادھر کونے میں دھویڑ دیا میں نے. یہ پہنچا اپنے باپ کے پاس، معافیاں مانگی، ہاتھ پکڑ کے یہ اوپر لیا ہے کہ آپ ابو یہاں آپ رہیں گے. اس طرح کا واقعہ میں نے آپ کو اس میں سنا تھا. تو یہ واقعی یعنی کہ کتنا عجیب سلوک ہے کہ اولاد عیش کرے اور باپ بیچارہ مطلب دل جلائے. خود عالیشان بنگلے میں رہ رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اب اولڈ ہاؤس میں ڈالاتے ہیں. یہ بھی دنیا میں کلچر چل گیا ہے، اسلامی ملکوں میں بھی آ گیا ہے اولڈ ہاؤس. ہمارے یہاں بھی ہے اس طرح کے ہیں، مطلب جی ہاں ہیں، بنے ہوئے کہ جو اس طرح کے بوڑھوں کو رکھتے ہیں. یہ کتنا بڑا مطلب عجیب و غریب حرکت ہے یہ. اولاد کا دل کیسے کرتا ہو یار، مجھے اپنے کو سن کر ہی خالی یوں ہو کہ یار یہ کیا. توبہ استغفر اللہ. میں آپ کو کچھ ماں باپ کے تعلق عرض کرتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے. آج اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو راضی کر لو.